لیے چلتے ہیں جہاں نون لیگ کی رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 40 ممبر ہیں لیکن ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے دیا۔ ڈپٹی اسپیکر کو حکم دیا گیا جس کا فیصلہ انشاءاللہ تعالی ہمارے حق میں آئے گا اور پورا پاکستان دیکھے گا کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ ہم عادت تو ہمارا کام ہو چکا ہے، ہم نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ پاکستان کو کیوس میں اور انارکی میں پلنج کر دیا اور صرف ایک شخص کی خواہش کی وجہ سے کہ اس نے پاور میں رہنا ہے، وہ عمران خان ہے۔ کوئی حکومت نہیں ہے اسلام آباد میں اس وقت، کوئی حکومت نہیں ہے لاہور میں اس وقت۔ کبھی پاکستان میں ایسا نظام ہم نے دیکھا ہے 4 سال میں جو تباہی مچائی تھی معیشت کے حوالے سے، اب اس وقت بغیر کسی حکومت کے پاکستان چل رہا ہے۔ پورا سب سے بڑا صوبہ پنجاب چل رہا ہے، پاکستان کی فیڈرل حکومت یہاں کوئی نہیں ہے۔ انویسٹرز کا آپ حالت دیکھیں، کرنسی کے ڈالر کی حالت دیکھیں، آپ اسٹاک ایکسچینج کی حالت دیکھیں، تو معیشت تباہ برباد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک اس انارکی میں اور کیوس میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کیا اچیو کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا تو ہے اپنے آپ کو کہ میں بڑا سپورٹس مین ہوں، سپورٹس مین اگر ہے تو پھر ہارنا بھی سیکھنا چاہیے، پھر ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے، پھر دوسرے آگے بڑھ کے کانگریچولیٹ بھی کرنا چاہیے کہ آپ اکثریت ہار چکے ہیں پنجاب اسمبلی میں بھی اور یہاں نیشنل اسمبلی میں بھی۔ تو سب سے اچھا یہی ہے کہ عمران خان کے لیے اب بھی، اور صرف عمران خان نہیں ہے، اس کے ساتھ پوری لیڈرشپ شامل ہے، کیونکہ چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر تھے یہاں اسد کیسر صاحب تھے، اسد کیسر اگر نہیں شامل ہونا چاہتے تھے تو بیان دیں، کھل کے بیان دیں کہ میں اس میں شامل نہیں تھا۔ اور دوسرے جو لیڈرشپ ہے فواد چودھری اور جتنے بھی ان کے آس پاس ہوتے ہیں، سارے کنٹری کو پلنج کر دیے ایک انارکی میں، ایک کیوس میں۔ کبھی پاکستان میں ایسا کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہی نہیں ہوگی؟ اگر آپ کے باہر کے انویسٹرز ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں؟ پاکستان میں فیڈرل حکومت کو کون ریپرزینٹ کرتا ہے؟ پاکستان میں پنجاب حکومت کو کون ریپرزینٹ کرتا ہے؟ تو تباہی جو 4 سال میں تھی اس کی اور زیادہ مزید چھوڑ کے بھی جب جا رہے ہیں، حالانکہ حکومت چلی گئی ہے اور یہ اپوزیشن ہم کریڈٹ لیتے ہیں، یہ خوشیاں منا رہے ہیں، ہم نے بھیجے گھر۔ آج سے 1.5 مہینہ پہلے کبھی کہتے تھے کہ میں تو 2028 تک مجھے کوئی نہیں لا سکتا؟ ہم نے جی امریکہ کا نام لیتے ہیں، امریکہ کا نام وہ کسی کا بھی لے سکتے ہیں، کل برطانیہ کا لے لیں گے، لیکن ان کو ایک اسٹیبلش کرنا تھا۔ اگر ان کو یہ ہے تو یہاں کیس چل رہا ہے نا، یہاں کیوں نہیں ثبوت لے کے آئے؟ یہاں آ کے بتانا تھا نا کہ یہ دیکھیں جی امریکہ کے ثبوت ہیں، یہاں آ کے بتانا تھا۔ یہ کیس تو یہاں چل رہا ہے کہ جی یہ اس لیے ہم نے بلاک کیا تھا کاؤنٹ ہونے سے کہ یہ ایویڈنس ہے ہمارے پاس، یہ شواہد ہیں، اور اس کی بنیاد پر امریکہ انوالو تھا اور اپوزیشن انوالو تھی۔ اپوزیشن کو غدار کہہ دیا بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایویڈنس کے۔ اور ابھی دانیال عزیز صاحب بات کریں گے؟ آپ نہیں، میں نے کر لی۔ آپ یہ بتائیں گے کہ یہ ان کی پیٹریوٹزم کے حوالے سے آگے کر لیں۔ میں آج آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آج آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا نجی اخبار ہے پاکستان کا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہیڈ لائن پہ، اور یہ صرف ایک نہیں ہے، یہ ڈان اخبار بھی میرے پاس ہے، ٹریبیون بھی ہے، ساروں کی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ نو ایویڈنس آف کنسپریسی اگینسٹ عمران گورنمنٹ، اور نیچے کوارٹرز کنسرن کا لکھا ہوا ہے، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں جو کنسرن کوارٹرز تھے ان کا لکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، ادھر دن میں 10 پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ہر ایک آ کے پی ٹی آئی کی جانب سے بات کر رہا ہے، کسی نے اس کی تردید کی ہے؟ کسی نے ایک نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ یہ بات غلط ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس کے پاؤں ہی کوئی نہیں ہے، وہ صاف جھوٹ ہے، وہ مکمل جھوٹ ہے۔ اور عدالت کے اندر بھی یہ موقف نہیں لے رہے ہیں، عدالت کے اندر بھی آئین کے اور رولز کے اور آئین کے گرد نواز میں 69 اور 95 اور 69 کھیل رہے ہیں۔ اس طرح تو آتا ہی نہیں ہے، نہ اس کی بات کرتے ہیں، اور یہ تو اب صاف تردید ہو گئی ہے ان کے موقف کی۔ تو انہوں نے کس دن آ کے کہا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آ کے اس کی تردید کریں، بیوقوف بنانا بند کریں قوم کو۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت نیشنلسٹ ہیں، ہم پاکستان کے حق میں، اور آپ لوگ نون لیگ اور یہ جتنی پی ڈی ایم اور جتنی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ کی ان کے علاوہ، چاہے وہ ان کے ایل آئی سی کیوں نہیں رہے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غدار ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور مثالیں کیا دیتے ہیں بڑی بڑی
مثالیں یہ دیتے ہیں فورن پالیسی کی کہ جی ہم نے پاکستان کے لیے بڑی آواز اٹھائی, ہم نے پاکستان کے لیے بڑی جدوجہد کی, اور تم نے تو پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے. سعودی عربیہ جیسا دوست ملک جو ہے اس کو آپ نے اتنا خفا کر دیا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ بجائے امداد دینے کے پاکستان سے اپنے پیسے واپس مانگ لیے. ہمارے پاکستان کی افواج کے سربراہ کو وہاں جانا پڑا معاملات سلجھانے کے لیے. چین میں آپ نے گالیاں دی ان کو کہ یہ سارے جو ٹھیکے آپ نے سی پیک میں کیے کرپشن کی بنیاد پہ کیے ہیں, ان کو ناراض کر دیا. وہاں پر بھی ہمارے ملک کے سربراہ کو فوج کے سربراہ کو جانا پڑا معاملات سلجھانے کے لیے. آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ جی ہم ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے ایک نیا بلاک بنائیں گے. OIC کو آپ نے کہا کہ اس کو تباہ کرنا ہے ہم نے. جب آپ نے وہ بلاک بنانے گئے تو ملیشیا وہ ملک ہے جس نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا مدد کرنا تو درکار, انہوں نے ہمارا جہاز ہی گرفتار کر لیا. اور پھر بار بار ان کی منتوں کی وجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا تیسرا ملک ہے آپ مداخلت مت کریں, انہوں نے کہا نہیں آپ انٹرنیشنل قانون کا جواب دیں. یعنی مدد کیا کرنی, وہ تو الٹا ہمیں پڑ گئے. وہاں سے بھی یہ پسپا ہوئے, جو انہوں نے کانفرنس بلانی تھی وہ بھی تباہی مچائی انہوں نے. اسی طرح سے کرتے کراتے ہمیں تو یہ کہتے تھے موڈی کا جو یار ہے, موڈی کا جو یار ہے. کیا انہوں نے خود بیان نہیں دیا تھا کہ اگر موڈی جیت جائے تو کشمیر کے لیے اچھا ہوگا, کشمیر کاز کے لیے اچھا ہوگا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے نا سب. تو کیا بنا پھر کشمیر کا؟ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کشمیر کی ایسی کی تیسی پھیر دی گئی سارے موقف کی. انہوں نے قانون ہی بدل کے اس کو آئین میں سے ہٹا دیا, ان کا جو ایک رتبہ تھا وہی ختم کر دیا. آزادی کا جو تھا لبادہ جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی تباہ کر دیا انہوں نے. تو اسی طرح سے تمام ہمارے دوست ممالک جو تھے ایک ایک کر کے اب آخرکار یہ امریکہ کو پڑ گیا کہ جی امریکہ. اور پھر اتنی جرت نہیں ہے, اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ تم قوم کو خطاب کر رہے ہو, وزیر اعظم ہو, تو پھر گٹے چھوڑ کے بولو نا کہ امریکہ ہے. امریکہ مطلب کہ مجھے نام نہیں, میں تو کوئی اور کہنا چاہتا ہوں. یہ کیا ہے, تم بزدل ہو, بات نہیں ہوتی تمہارے منہ سے. کہو پھر جوڑ کے تم اپنے آپ کو بڑا سینڈو خان ثابت کرتے ہو ساروں کے سامنے. یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تو آپ نے پاکستان کی فورن پالیسی شکست و ریست کر دی ہے, پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا پورے ملک میں, پوری دنیا میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو آپ کہتے ہیں جی ڈرون حملے, یہ جو گلبشن یادو تھا اس کا کیس آپ نے کہاں تک پہنچایا؟ کیا اس کے اوپر یہ الزام نہیں تھا کہ یہ پاکستان میں بمباری کروانے کے لیے ترکیبیں کرتا ہے؟ یہ نہیں تھا جس کو آپ نے چائے پلائی اور آپ کی چائے مشہور ہو گئی آپ کے دور میں, وہ کیا پھول پھینک رہا تھا کشمیر میں؟ جہاز پہ آ کے وہ پھول پھینکنے آیا تھا اگر بمباری نہیں کی تھی. تم ہمیں ڈرون حملے سنا رہے ہو, عالمی جنگ لگی ہوئی تھی پوری دنیا میں, 56 کنٹریز تھے وہاں پر افغانستان میں. پاکستان جو تھا وہ اپنا جان بچانے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنا صورتحال سامنے آ رہی تھی. در حقیقت تم فوج کو یہ کہہ رہے تھے, جو تم کھل کے یہ بات نہیں کرتے. اور تمہارے سارے جو لبے لہجہ جو ہے آپ اسی طرح فوج کے خلاف بات کرتے ہیں. آپ نے ایک اور بات بھی کی جس میں بعد میں آ کے کتنے دنوں بعد آپ نے تردید کی کہ نہیں جی جانور کا میرا یہ مطلب نہیں تھا, کسی ادارے کی طرف میرا اشارہ نہیں تھا. یہ تمہیں کیوں بیان دینا پڑا؟ امریکہ کا نام لے کے مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ گفتگو آپ نے سنی, جس سے پہلے محمد زبیر نے بھی کچھ باتوں پہ پوائنٹ کرا. انہوں نے کہا کہ کوئی حکومت اپنے وقت میں وفاقی اور پنجاب حکومت میں بالکل حکومت ختم کر بیٹھے, ایسا تو آج تک ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. انہوں نے آج امریکہ کا نام لیا, کل برطانیہ کے بھی نام لیتے ہوئے